کہ میں نے ان کو مہلت نہیں دی تھی, ان کو موقع ہی نہیں ملا, ایسا. تو اب لوط علیہ السلام کئی سال سے قوم کو سمجھا رہے ہیں لڑکوں سے بدفعلی مت کرو, عورتیں پیدا کی ہیں. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ان کو چھوڑ دیتے ہو تم, اور تم لڑکوں کی طرف آتے ہو. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ, ایسی بے حیائی کر رہے ہو جو اس کائنات میں اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کی, کیونکہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں لوگ, جو نہیں رہیں گی, اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں. تو بجائے عذاب آنے کے کیا ہو رہا ہے, گناہ اور زیادہ آسان. اسی خوش فہمی میں آتا ہے گناہ گار کہ یار میرے لیے گناہ آسان ہو رہے ہیں, اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب دیتا نا, اور آسانیاں کیوں پیدا کر رہا ہے. میں مثالیں دیتا ہوں نا, پہلے زنا کرنا مشکل تھا, اب کیا ہو گیا ہے, بولو آسان. زنا کے خلاف علماء تقریریں کرتے تھے, زانی پر یہ عذاب, زانی پر یہ, زانی کہتے تھے ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا, بلکہ اب زنا اور زیادہ سستا اور زیادہ آسان. بعض تو اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں زنا کر لیتی ہیں, میرے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں نا. پہلے کوئی فحش فلمیں دیکھنے کے لیے مخصوص سینما گھر تھے, چھپ چھپا کے جاتے تھے لوگ, اب ہر ایک کے موبائل میں سہولت موجود ہے, انٹرنیٹ پہ سہولت موجود, جو گند دیکھنا چاہو. تو گناہ مشکل ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, آسان. اور گناہ گار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب تو آیا نہیں, میں نے تو اتنی فلمیں دیکھ لی, میں نے تو اتنے زنا کر لیے, میں نے تو اتنا یہ کر لیا. او بھائی یہ اللہ کا عذاب نہ آنا زیادہ بڑا عذاب ہے. اللہ کی رحمت یہ گناہ کرو فوراً چپت لگ جائے, انسان کا بچہ بن جائے آدمی. صحابہ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا, گناہ کرتے تھے فوراً سزا ملتی تھی, یہیں دھل دھلایا جاتا تھا معاملہ. کتنے واقعات ہیں حدیث میں. ایک صحابی ایسے زنا ہوا, جوہینہ قبیلے کی تھی, یا رسول اللہ سزا جاری کریں میرے اوپر, رجم کریں. آپ نے چہرہ پھیر لیا, دوبارہ آئیں, آپ نے فرمایا تم تو حمل سے ہو, نہیں پھر دوبارہ آئیں, کا سزا جاری. وہ چاہ رہی تھی کہ یہ پتھروں سے مار کے مجھے ہلاک کر دیں, یہیں دھل دھلا جائے میرا گناہ, کیونکہ ان کو پتا تھا زنا ہو تو گیا ہے مگر اس کی سزا آخرت میں کتنی بڑی ہے. یا رسول اللہ مجھے سزا دیں. آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا, تیسری دفعہ آئیں, پھر چوتھی دفعہ آئیں, پھر آپ نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, بچہ جن لیا, پھر آئیں, اب سزا دیں مجھے. آپ نے عرض کیا کہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے. روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے آئیں بچے کے ہاتھ میں کہ بڑا ہو گیا ہے, اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے حکم دیا, رجم کیا, خون کی چھینٹیں پڑی ہیں, یا جنازہ پڑھایا. تو حضرت عمر نے اعتراض کیا, یا رسول اللہ ایک زانی عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا لقد تابت توبتاً لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, اللہ کی قسم ایسی توبہ کی ہے 70 کبیرہ گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ان کو پتا تھا بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے, پتھر مروا دیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے, مجھ سے زنا ہوا ہے یا رسول اللہ, شادی شدہ ہوں. آپ نے وہاں بھی چہرہ پھیر لیا, پھر دوبارہ ہے, پھر تیسری بار, پھر چوتھی بار, پھر آپ نے حکم دیا رجم کرو. انہیں بھی پتھروں سے اسی طرح سے ہلاک کیا گیا. وہ خوش قسمت تھے خدا کی قسم. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے زنا کیا تو اپنے آپ کو پتھر مروا دے جا کے, اب تو حد جاری کرنے کی حکومت بھی نہیں ہے اور خود سے کرنا بھی نہیں ہے, یہ تو صحابہ کا تقویٰ تھا. لیکن توبہ تو کرے نا اللہ سے گڑ گڑا کے, اللہ تیرا عذاب آنے سے پہلے مجھے دوبارہ موقع نہ دینا زنا کا, اور مجھے عذاب ٹال دے, میں توبہ کر چکا ہوں. شکر کرے ابھی تک عذاب آیا نہیں ہے, اس غنیمت سے فائدہ اٹھا کے توبہ میں جلدی کرے. اور آج گناہ گار کیا کر رہا ہے, چونکہ نہیں آیا ایک اور دفعہ کر کے دیکھو, پھر بھی نہیں آئے گا, پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا, پھر کر کے دیکھو کچھ نہیں ہوتا. ابے ہم تو کتنے عرصے سے کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ ساری کہانیاں وہ تھیں جو پہلے قومیں پیغمبروں کے ساتھ کرتی تھیں. کوئی عذاب نہیں آتا, کوئی عذاب نہیں آتا. وہی ان چیزوں سے متاثر نہ ہو, کیونکہ دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا, اللہ نے موت کا ایک دن رکھا ہے, اور موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے خوش قسمت وہ ہے جو پہلے توبہ کر لے. تو قوم کیا سمجھ رہی ہے, اتنے خوبصورت نوجوان ہیں, تو قوم کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کر رہی, اور سمجھ رہی ہم بڑے خوش قسمت ہیں. لوط علیہ السلام عذاب کا کہہ رہے تھے, لیکن یہاں تو اور ہماری عیاشی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. تو جب لوط علیہ السلام کی سخت قسم پرسی کو دیکھا اللہ نے
کہ گھٹے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, کاش ایسا ہوتا. ایسے موقع پہ انسان یہی کر رہا ہوتا ہے نا. تو پھر اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ ان کو بتا دو. تو کیا کہنے لگے, یا لوط انا رسول ربک, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہم تو فرشتے ہیں اور بہت پاورفل فرشتے ہیں, وہ طاقت کا تو ان کو ابھی اندازہ ہو جائے گا. ہم تو یہ بتا رہے ہیں تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, یہ ناممکن ہے. لن عربی میں آتا ہے لن یصلوا, ہرگز یہ ممکن نہیں ہے. لہذا یہ ٹینشن تو تجھے ہو رہی ہے نا, یہ تو نکال دے ذہن سے. لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل, اور اب تو نے کرنا کیا ہے, اپنے گھر والوں کو لے کے, جو بھی ہے سارا خاندان لے کے آپ راتوں رات اس حصار سے باہر نکل جائیں. اللہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دے گا, ان کو آپ نظر نہیں آؤ گے, آپ ان کو نظر نہیں آؤ گے, اور آپ یہ اپنے بیوی اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ. پھر ہوگا کیا, ولا یلتفت منکم احد, آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور پیچھے مڑ کے کسی نے نہیں دیکھنا اس بستی کی طرف. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا, ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو, حالانکہ بت پرستی تھی, شرک تھا, سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو, روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی, ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا, آپ کھا لو گے اس کو, آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا, گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا, کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے, عادت پڑ چکی ہے, تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے, علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں, ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا, بعض ڈاکٹروں نے, ساروں کی بات نہیں کر رہا, کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو, کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑے. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے, تم تو برباد ہو گئے, تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا, تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو, بیوی کے قابل رہ نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ, اس سے اس برائی کو چھوڑنے میں کیا ہوگی, آسانی ہو. آہستہ 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 جب چھوڑے رکھو گے نا, آہستہ 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 نیچر, آپ اپنی نیچر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. جیسے غلط چیز کرنے سے غلط کی عادت پڑتی ہے, تو چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں گٹکے کھاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں. میں ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, اس کو کوئی بہت خطرناک نشے کی عادت پڑ گئی تھی. اس نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہا مجھے عادت پڑ گئی تو اتنا خطرناک نشہ تھا. کہتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے نشہ نہیں چھوٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو کسی کمرے میں گھر میں نا 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. میں نے کہا